رب کے پیارے پیغمبر پہ لاکھوں درود، رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ یہ محفل کن فقا نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا۔ کسی اور عاشق شاعر نے کہا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکاں کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن فطرت کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ بزرگان محترم، حق تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی یاد سے ہر وقت ہمارے دل کی دنیا آباد رہے۔ آقا کے تذکروں کو سن کر کان ہر وقت بہراور ہو، آقا کی باتوں سے زبان ہر وقت تر ہو، آقا کے تذکرے کو پڑھ کر ہر وقت زبان ٹھنڈی ہو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے تذکرے کو پڑھنا، سننا، آپ کی یاد، آپ کی محبت دل میں بسانا، یہ ایک ایمان والے کے لیے سب سے عظیم سعادت ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کی آمد کا تذکرہ کرنا، آقا کی آمد کے تذکرے کی محفلیں منعقد کرنا، آقا کی زندگی کا ایک ایک گوشہ بیان کرنا اور سننا، بلکہ جس چیز کا تعلق آقا علیہ السلام سے جڑ گیا اس کا تذکرہ کرنا اور سننا، یہ ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے، نیکی ہے، ثواب ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے، دل کے سکون کا سبب ہے۔ ہر وقت ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس مبارک مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں حضور پرنور علیہ السلام کی آمد ہوئی، اس دنیا میں آپ تشریف لائے۔ اسی مبارک مہینے میں ایک قول کے مطابق آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اسی مبارک مہینے میں آپ ہجرت فرما کر 12 ربیع الاول پیر کے دن مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور اسی مبارک مہینے میں آپ کا وصال ہوا، آپ اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ چونکہ خاص مناسبت ہے، اس بنا پر اس مبارک مہینے میں آقا علیہ السلام کے تذکرے ہم زیادہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کے سلسلے کو جاری فرما کر انسانیت پر بہت عظیم احسان فرمایا ہے۔
اگر یہ پیغمبر دنیا میں نہ آتے، آسمانی ہدایات اور ربانی تعلیمات دنیا میں پیغمبروں کے ذریعے سے نہ بھیجی جاتی تو انسان نہ بچتا، بلکہ وہ جانور، بلکہ اس سے بھی بدتر زندگی گزارتا۔ اور دنیا کی تاریخ نے یہ دیکھا، جس دور میں پیغمبر نہیں ہوتے تھے اس دور کے لوگ انسانیت سے بدتر، جانوروں سے بدتر زندگی گزارا کرتے تھے۔ خود فطرت کے زمانے کو آپ دیکھ لیجئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو تقریباً 600 سالہ دور ہے، جس میں کوئی پیغمبر دنیا میں تشریف نہیں لائے، وہ دور خصوصاً دور جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جاہلیت عام تھی، اور جاہلیت کی بنیاد پر، جاہلیت کی وجہ سے ہر گناہ اس میں عام تھا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس دور میں نہیں ہوا۔ ایسے گناہ ہوئے کہ انسانیت شرمشار ہو گئی، انسانیت کے پیشانی پر ایک بدنما داغ اور دھبا ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیج کر انسانوں پر بڑا احسان فرمایا، اور ان میں سب سے اخیر میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، فخر دو جہاں، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، یہ تو سب سے عظیم نعمت ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ رب العالمین نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ خود رب العالمین احسان جتلا رہے ہیں اس نعمت عظمیٰ کے عطا کرنے کے بعد۔ حالانکہ غور فرمایا قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ پر، جس میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی اے انسانوں تم پر اس قدر نعمتیں ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر طرح کی، ہر طرف سے اتنی برستی ہیں کہ اگر تم گننا چاہو، کاغذ اور قلم لے کر لکھنا چاہو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا کے سارے کمپیوٹر اللہ کی نعمتوں کو گننے سے عاجز ہے، فیل نہیں گن سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، ہم مانتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم نہیں گن سکتے۔ لیکن اتنی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نعمتیں اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے۔ ایسی ساری نعمتیں ہیں کہ انسان نہ اسے گن سکتا ہے، نہ اس کا تصور کر سکتا ہے۔ زندگی بھر میں ہزاروں نعمتیں انسان ایسی استعمال کرتا ہے کہ اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتلاتے نعمتیں دے کر۔ اور مجھے اور آپ کو بھی یہی تعلیم ہے کہ اگر اللہ تمہیں توفیق دے اور اللہ ہی کا دیا ہوا مال، اللہ ہی کی دی ہوئی صلاحیتیں، اللہ ہی کی دی ہوئی کوئی نعمت کسی اور اللہ کے بندے کو تم دو اللہ ہی کی توفیق سے، تو اس پر احسان مت جتلاؤ، کبھی احسان مت جتلاؤ، ورنہ تمہارا وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی۔ تو اللہ پاک بھی کبھی احسان نہیں جتلاتے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا۔ اس میں سے پہلی نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تمنوا علی اسلامکم۔ وہ اعرابیوں کا واقعہ ہے، اس کے ضمن میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ تم اپنے مسلمان ہونے کا ہم پر احسان نہ جتلاؤ۔ تم یہ مت کہو کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، دیکھو ہم نے تو کوئی تمہیں تکلیف نہیں دی، ڈائریکٹ تم نے کہا ہم مان گئے، ایمان لے آئے، ہمیں فلاں چیزیں دو، ہمیں یہ دو، ہمیں یہ دو۔ اللہ پاک نے انہیں ڈانٹا کہ لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جتلاؤ۔ اگر تم مسلمان ہو گئے تو تم نے اسلام پر یا ایمان پر یا مسلمانوں پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، یہ تمہارے ہی بھلے کے لیے ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ایمان کی دولت دے دی، اس نے تم کو ہدایت دے دی، ورنہ اگر وہ توفیق نہ دیتا تو نہ جانے تم کسی مندر میں جا کر گھنٹے بجا رہے ہوتے۔ یہ تو اس کا احسان ہے تم پر۔ یہ پہلا انعام، پہلی نعمت، پہلی دولت۔
بہت عظیم دولت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، نعمت ایمان ہے۔ کاش ہمیں اس کی قدر و منزلت سمجھ میں آ جائے، آمین۔ اللہ نے ایمان کی دولت دے کر احسان جتلایا کہ اللہ نے تمہیں جو ایمان دیا ہے نا، یہ معمولی دولت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان جتلایا۔ اور دوسری یہ نعمت، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، یہاں بھی اللہ نے احسان جتلایا۔ حالانکہ اللہ احسان نہیں جتلاتے، لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ دونوں نعمتیں عام ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں نعمتوں کے مقابلے میں سب سے اہم اور سب سے عظیم اور سب سے بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اس کی دلیل یہی ہے کہ اللہ یہ نعمت دے کر احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو میں یہ نعمت تمہیں دے رہا ہوں، اسے معمولی مت سمجھنا، اسے ہلکا نہ سمجھنا، بلکہ یہ دونوں نعمتیں جو تمہیں دی گئی ہیں یہ بہت عظیم نعمتیں ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ خاص فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر احسان کیا۔ حالانکہ صرف ایمان والوں پر احسان نہیں ہے، بلکہ آقا کی نعمت تمام انسانیت پر، تمام لوگوں پر، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے۔ آقا کی نعمت صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، یہاں پر ایمان والوں کا ذکر اس لیے فرمایا، علماء مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہے تو آقا تمام انسانیت کے لیے، تمام جہاں کے لیے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، لیکن چونکہ آقا کی نعمت سے اصل میں فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے، آقا کے شان رحمتیت سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو ایمان والے ہوں گے، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، وہ آقا کی نعمت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور نعمت اصل وہی سمجھی جاتی ہے جس سے سامنے والا فائدہ حاصل کرے، تو اس لیے یہاں پر ایمان والوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ اس نے تمہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا۔ یقیناً آقا کی آمد تمام کائنات کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے طبقات کے لیے، بلکہ تمام مخلوق کے لیے اور خصوصاً ایمان والوں کے لیے بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ چند اشعار اس تعلق سے سن لیجیے، آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیے۔ شاعر نے کہا، آمد ان کی نعمت نعمت، ان کا سراپا رحمت رحمت، آمد ان کی نعمت نعمت، ان کا سراپا رحمت رحمت، ہر سو ہر جا ہر دن ہر دم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سو ہر جا ہر دن ہر دم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا آنا کتنا مبارک، خالق کو خلق نے پہچانا، آپ کی آمد کی برکت سے خالق کو مخلوق نے پہچانا، ورنہ آپ کی آمد سے پہلے لوگ اپنے رب کو بھولے ہوئے تھے۔ آپ کا آنا کتنا مبارک، خلق نے خالق کو پہچانا، بزم سراتی درہم برہم، صلی اللہ علیہ وسلم، بزم سراتی درہم برہم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کے لیے کتنی عظیم نعمت ہے کہ آپ کے برابر کا کائنات میں کوئی نہیں۔ فرش کے اوپر عرش کے نیچے کوئی نہیں ہے، کوئی نہ ہوگا۔ فرش کے اوپر
عرش کے نیچے کوئی نہیں ہے، کوئی نہ ہوگا، آپ سے اعلیٰ آپ سے افضل صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اعلیٰ آپ سے افضل صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دوستو، حقیقت یہ ہے کہ کیا صرف یہ غور کرنے کی بات ہے؟ اس مبارک مہینے میں صرف آقا کے ذکر کر لینا، آقا کی ولادت کی محفلیں منعقد کر لینا، آقا کے قصے اور آقا کی زندگی اور آقا کی صورت کو سن اور پڑھ لینا اور کہہ دینا، اور اس سے بڑھ کر پھر غیروں کی طرح آقا کی محبت کے نام پر اپنے گلی کوچوں کو سجانا اور اپنے محلوں کو سجانا، اپنی دکانوں مکانوں کو روشن کر لینا اور اس کو ضروری سمجھ لینا، کیا یہ کافی ہے؟ پھر چاہے سال بھر میں آقا کی سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہو، پھر چاہے سال بھر میں خوشی غمی کے موقعوں پر آقا کی تعلیمات کے خلاف عمل کیے جا رہے ہو، پھر چاہے سال بھر میں آقا کی سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہو، اور ایسے اپنی ہر باتوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے ہر قول و عمل سے آقا کا دل دکھایا جا رہا ہو، تو یقیناً یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں محبت کے نام پر عداوت ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ آقا جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اس پر عمل کیا جائے، آقا کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کو پورا کیا جائے۔ جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بچیوں نے وہاں جو ترانے گائے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اس میں اخیر میں ایک جملہ یہ بھی ہے، جئت بالامر المطاع، کہ آقا آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں کہ جس کی بجا آوری کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے۔ گویا کہ ہمیں اس مبارک مہینے میں آقا کے تذکروں کے ساتھ اس وعدے کو تازہ کرنا چاہیے اور آقا سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ آقا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ساری زندگی آپ جو بھی ہمیں حکم دیں گے اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ کہو انشاءاللہ، ہم آقا اطاعت ہم کریں گے، حکم آپ کا ہوگا، آپ کا جو بھی حکم ہوگا انشاءاللہ ہم اطاعت کریں گے۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں اسی سبق کو تازہ کرنا ہے، اسی یاد کو تازہ کرنا ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں دوبارہ آقا کی سنت کی طرف لے کر جائے، آقا کی سیرت سے ہمیں جوڑ دے، اور ہم اپنے دل میں یہ پختہ عزم کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی اس مبارک مہینے میں جس میں آقا کی آمد ہوئی ہے، جس میں آقا کی آمد اسی لیے ہوئی ہے تاکہ ان کے ماننے والے ان کے نام لیوا ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے۔ ہم یہ وعدہ کرے اللہ سے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ساری زندگی آقا کی سیرت کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں کوئی بھی کام سنت کے خلاف نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا چہرہ آقا کے چہرے کی طرح ہوگا، ہمارا لباس آقا کے چہرے کی طرح ہوگا، ہمارے بال آقا کے چہرے کی طرح ہوں گے، ہماری چال ڈھال آقا کی طرح ہوگی، ہماری پوری زندگی ہم کوشش کریں گے کہ آقا کی طرح گزارے۔ اگر کبھی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگیں گے۔ آج یہ وعدہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ تعالی آقا کی سنت کو ہم اپنی زندگی کا لازمی جز اور حصہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں محبت کرنے کی اور محبت کا جو لازمی جز ہے اطاعت، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد